अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम और आप देख रहे हैं नजम यूट्यूब चैनल। कोरोना वायरस से जनूबी एशिया के लिए अजीम ख़तरा। चीन में कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद में एक बार फिर इजाफा किया जाहिर करता है। जनूबी कोरिया में अमेरिका से आने वाले तमाम अफराद का कोरोना टेस्ट लिया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है सिर्फ वैक्सीन ही वायरस के आलमी फैलाव को रोक सकती है। कोविड-19 स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज़्यादा मुहलिक। जनूबी कोरिया में 116 अफराद में कोरोना वायरस की वापसी। कोरोना वायरस के नतीजे में पैदा होने वाले बहरान सेहत का नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत का है। सबसे पहले कोरोना अपडेट्स। लेकिन खुशखबरी से अब तक दुनिया भर में तकरीबन 3 लाख अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद तकरीबन 19 लाख जबकि अमवात 1,18,000 से तजावुज़ कर गई है। इस वक्त कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क अमेरिका है, जहां मरने वालों की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर गई है। पाकिस्तान में 1,378 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं जबकि मरीज़ों की तादाद 5,716 है। पंजाब में सबसे ज़्यादा 2,826 मुतासरीन शामिल है। अलबत्ता हलाकतों की तादाद 96 है, जिनमें 35 का ताल्लुक KP से, 31 का ताल्लुक सिंध, 24 पंजाब और 3 का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान और 2 का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, जबकि इस्लामाबाद में 1 हलाकत हुई है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ एक मुअस्सर वैक्सीन ही दुनिया भर में इस बीमारी की मुंतकिली को मुकम्मल तौर पर रोक सकती है। दुनिया के आलमी राबिते का मतलब ये है कि कोविड-19 के बार बार सामने आने का खतरा जारी रहेगा। एक महफूज और मुअस्सर वैक्सीन की तैयारी और फराहमी ही इस वबा के फैलाव को मुकम्मल तौर पर रोक सकती है। ऐसी वैक्सीन की तैयारी जो कोरोना के खिलाफ इंसानों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर सके और इसकी रोकथाम कर सके। इसमें 1 साल का अरसा लग सकता है। अगरचे चंद ममालिक समाजी दूरी और आमद-ओ-रफ्त पर आयद पाबंदियों को नरम करने का सोच रहे हैं, ताहम ऐसा उस वक़्त तक न किया जाए जब तक अवामी सेहत के इक़दामात को मुकम्मल कर लिया जाए। कोरोना वायरस 2009 में फैलने वाली वबा स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज़्यादा मुहलिक है। दुनिया भर में सामने आने वाले नए आदाद शुमार हमें इस नए वायरस की वाज़ेह तशरीह फराहम कर रहे हैं कि ये कैसा बर्ताव करता है, इसे कैसे रोका जा सकता है और इसका इलाज कैसे किया जाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोविड-19 ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ये ज़्यादा मुहलिक भी है। स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज़्यादा मुहलिक। 2009 में सामने आने वाले स्वाइन फ्लू से एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 2 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। स्वाइन H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की किस्म था। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें। जनूबी कोरिया में 116 अफराद में फिर से कोरोना वायरस सामने आया है, जो पहले इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके थे। हुक्काम इन लोगों में दोबारा कोविड-19 की तशख़ीस की वजूहात समझने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम कोरिया के बीमारों के कंट्रोल और बचाव के मरकज़ के डायरेक्टर ने कहा, इस बात का इम्कान है कि इन लोगों में वायरस वापस न आया हो बल्कि वो दोबारा मुतहर्रिक हो गया हो। इसके अलावा ये तशवीश भी जाहिर की गई है कि कोरोना के टेस्ट में गलतियाँ हो रही है और लोगों को गलती से बताया जा रहा है कि उनका टेस्ट नेगेटिव है। जनूबी कोरिया पहले 3 दिन के दौरान अमेरिका से आने वाले हर शख्स का टेस्ट करेगा। न्यूज़ के मुताबिक जनूबी कोरिया में अमराज पर काबू पाने और रोकथाम के मरकज़ ने रिसेंटली इस नए इक़दाम का ऐलान किया है। चीन की तरह जनूबी कोरिया को भी बैरून ममालिक से आने वाले कोरोना केसेस से निपटने में मुश्किलात का सामना है। सरकारी आदाद शुमार से पता चलता है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान बैरून ममालिक से आने वाले तस्दीक शुदा केसेस में से निसफ अमेरिका से आए हैं, जो इस वबा का नया मरकज़ बन चुका है। चीन में कोरोना मुतासरीन की तादाद में एक बार फिर इजाफा सामने आया है। अगरचे नए मुतासरीन की तादाद निस्बतन कम है, लेकिन इनमें फिर से इजाफा चीन के लिए अच्छी बात नहीं है।
حکومت کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 5 ہفتوں کے دوران ایک ہی دن میں 108 نئے کیسز ایک بڑا اضافہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وطن واپس آنے والے چینی شہریوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہے اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ واپس آنے والے تقریباً تمام افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان میں سے نصف افراد کو شمالی صوبے کے کوارنٹین میں رکھا گیا ہے۔ یہاں روس سے آنے والے وہ چینی شہری بھی موجود ہیں جو واپسی پر اپنے ساتھ وائرس لے کر آئے تھے۔ چین میں بیرونی مسافروں کی آمد پر سخت پابندیوں کے باوجود حکومت وائرس کے نئے کیسز کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکی ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں پچھلے 40 سالوں کے بدترین معاشی بحران کا سخت اندیشہ ہے۔ اس خطے میں 8 ممالک شامل ہیں اور دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ موجود ہے۔ عالمی بینک کے مطابق اس سال اس خطے میں 1.8 سے 2.8% کے درمیان شرح نمو کا امکان ہے، جو 6 ماہ پہلے پیش کیے جانے والے 6.3% سے کافی کم ہے۔ سری لنکا، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش میں بھی اقتصادی ترقی میں کمی نظر آئے گی۔ پاکستان، افغانستان اور مالدیپ ان تینوں ممالک میں معاشی بحران کا خدشہ ہے اور خطے میں غربت کے خاتمے کے لیے دہائیوں سے لیے جانے والے اقدامات اب خطرے میں ہیں۔ کورونا وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بحران صحت کا نہیں بلکہ بین الاقوامی سیاست کا ہے۔ کیا اقوام عالم زیادہ متحد ہو جائے گی یا ایک دوسرے سے دور ہو جائے گی؟ کیا شہریوں کی نگرانی کے طریقے اور پولیس کا نظام ان کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جائے گا یا ان پر جبر کے لیے؟ یہ بحران ہمیں بڑے فیصلے بڑی جلدی کرنے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس آپشنز ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا ہم اس بحران کا سامنا بحیثیت قوم تنہا ہو کر کرتے ہیں یا ہم اس کا مقابلہ عالمی تعاون اور یکجہتی سے کر رہے ہیں۔ دوم یہ کہ ملکی سطح پر اس پر قابو پانے کے لیے جابرانہ طرز اور سخت نگرانی کے طریقوں سے کرتے ہیں یا سماجی ہم یکجہتی اور شہریوں کو بااختیار بنا کر کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا سے جن سوالات نے جنم لیا ہے وہ سائنسی بھی ہے اور سیاسی بھی۔ سائنسی سوالات کا تو جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سیاسی سوالات پر کیا رد عمل ہونا چاہیے اس بارے میں زیادہ غور نہیں کیا جا رہا۔ انسانیت کے پاس وہ تمام وسائل ہے جو اس وبا سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ جب طاعون کی بیماری پھوٹی تھی تو بہت سارے لوگ مر رہے تھے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں مر رہے ہیں اور یہ کہ اس بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ کووڈ-19 کا ابھی کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے، لیکن پاکستان سمیت دنیا بھر میں تحقیق دان اس کی ویکسین بنانے میں مصروف ہے۔ ہاتھوں کے دھونے اور سماجی فاصلوں کے احتیاطی طریقے کورونا وائرس کے پھیلنے کو روک سکتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے اور ہمارے پاس اس سے نمٹنے کے لیے کون سی وسائل دستیاب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی سوال ہے۔ شہریوں پر نظر رکھنے کی ٹیکنالوجیز تیزی سے بنائی جا رہی ہیں۔ ان جدید آلات کے غلط ہاتھوں میں آنے سے ایسی حکومتیں جو اپنے شہریوں کی کڑی نگرانی کرنا چاہتی ہے وہ ہر شخص کے بارے میں معلومات اکٹھا کر کے ان کی بنیاد پر خفیہ فیصلے کر سکتی ہے۔ مثلاً اسرائیل میں حکومت نے صحت عامہ کے بجائے خفیہ اداروں کو ان معلومات تک کی رسائی دی ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کون سا شخص کس وقت کہاں موجود ہے۔ چین میں جہاں چہروں سے پہچان کرنے والے سب سے جدید ٹیکنالوجی دستیاب ہے، وہاں اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے لوگوں پر کوارنٹین کی خلاف ورزیاں کرنے پر جرمانے کیے گئے ہیں۔ جنوبی کوریا میں بھی تجرباتی طور پر یہ کیا گیا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق ایسا بڑے شفاف انداز میں کیا گیا ہے۔ قلیل مدت کے لیے شاید اس کا جواز بنتا ہو، لیکن شہریوں کی نگرانی کے ان طریقوں اور آلات کے مستقل استعمال میں بہت سے خطرات ہیں۔
یہ بات سب سے زیادہ دانشمندی کی ہے کہ عالمی سطح پر تعاون کو فروغ دیا جائے اور بیماری سے متاثر ہونے والے تمام ملکوں میں علم اور مادی وسائل کی منصفانہ اور ایماندارانہ طریقہ سے تقسیم اور تبادلہ کیا جائے۔ حالیہ برسوں میں وہ حکومتیں جیسا کہ ہندوستان جو قومیت اور مذہب کی بنیاد پر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے، انہوں نے معاشرے میں تقسیم اور تفریق پیدا کر کے انہیں مختلف دھڑوں میں بانٹ دیا ہے اور دوسری اقوام کے لیے نفرت کی بیج بوئے ہیں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا اس مشکل کا سامنا کرتے وقت عدم اتحاد یا تعاون کا راستہ اختیار کریں۔ بہت سے ملکوں نے اس مشکل سے تنہا نمٹنے کی کوشش کی ہے اور نجی کمپنیوں سے طبی عملہ اور وسائل حاصل کی ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ پر بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ اس نے ماسک اور وینٹیلیٹرز حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے حق مارے ہیں۔ اس طرح کے خدشات بھی اپنی جگہ موجود ہیں کہ امیر ملکوں میں تیار کردہ ویکسین ترقی پذیر اور غریب ملک تک مناسب تعداد میں پہنچ نہیں پائی۔ یہ بات سب سے زیادہ دانشمندی کی ہے کہ عالمی سطح پر تعاون کو فروغ دیا جائے اور بیماری سے متاثر ہونے والے تمام ملکوں میں علم اور مادی وسائل کی منصفانہ اور ایماندارانہ طریقہ سے تقسیم اور تبادلہ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ آخری مرتبہ کب انسان نے دوسرے سے الگ ہو کر کسی وبا کا مقابلہ کیا تھا؟ اس کے لیے ہمیں اسٹون ایج میں لوٹنا ہوگا۔ یہ وائرس انسانی جذبات سے کھیل رہا ہے۔ مسئلہ انسان کی یہ طبیعت ہے کہ وہ بیمار پڑنے والوں سے ہمدردی محسوس کرتا ہے اور ان کے قریب رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ وائرس اس ہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ تاہم ہمیں سماجی فاصلے برقرار رکھنے ہیں اور اپنے دل سے نہیں بلکہ دماغ سے کام لینا ہوگا۔ ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ جب یہ وبا دم توڑ دے گی تو انسان کو معاشرتی رشتوں کا اور زیادہ احساس ہوگا اور انسانی مزاج میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مگر جانے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹس ملتے رہیں۔